دوستو ساتھیوں کیسے ہیں آپ حضرات؟ جہاں بھی ہیں، جو یہاں سن رہے ہیں یا دنیا کے کسی کونے سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، اور امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اور جہاں پر بھی ہیں اللہ پاک اب آپ حضرات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے رستم کے دربار میں دعوت دی، کیسے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور کیسے بالکل نڈر طریقے سے، بالکل بے خوف ہو کر اللہ کی بات کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا۔ آج اس پر ہم مذاکرہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ دنیا میں ایک بھی آدمی ایسا نہ بچے جو جہنم میں چلا جائے، کیونکہ ایمان کے بغیر، اسلام کے بغیر جو آدمی دنیا سے جائیں گے ان کا تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس لیے پوری دنیا کے انسانوں کو اسلام کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف بلانا ان کا مشن تھا۔ میرے دوستو بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کافروں کو ختم کرنا نہیں تھا کہ کافروں کو دنیا سے مٹایا جائے، بے ایمان والوں کو دنیا سے مٹایا جائے، ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ اسلام کا مشن یہ تھا کہ کفر ختم ہو جائے۔ کافروں کے دلوں سے جب کفر ختم ہو جائے گا وہ تو ایمان والے بن جائیں گے، اور اللہ کے خزانے میں جنت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پوری دنیا کا ایک فرد ایمان میں آ جائے اور اللہ پاک کی جنت میں کمی تھوڑی ہے، تو سارے انسانوں کو جنت میں لے جانا آپ پر اسلام کا مشن تھا، اور وہی مشن، وہی ترتیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تھی۔ اور یہ نہیں تھا کہ جہاں بھی جاؤ وہاں فوراً حملہ کر دو اور جو ہے عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو قتل کر دو، ان کے مال و متاع پر، زمین پر جو ہے قبضہ کر لو، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جہاں بھی جاتے تھے اس علاقے میں بھی، اور وہاں کہتے تھے اے بستی والو، اے قلعے والو، اے شہر والو، اے ملک والو، ہم تمہاری زمین پر قبضہ نہیں چاہتے، تمہارا مال حاصل کرنا نہیں چاہتے، تمہارے عہدے اور کرسیاں حاصل کرنا نہیں چاہتے، ہم تو تمہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ جہنم سے بچ جاؤ، جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ جب تم اسلام قبول کر لو گے تم ہمارے بھائی ہو، جو ہمارے لیے ہے وہ تمہارے لیے۔ یہی ترتیب تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جہاد کی۔ تو چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کا پڑاؤ وہاں پر ہوا، رستم کے دربار کے باہر، رستم کے شہر کے باہر۔ رستم وہاں کا بادشاہ تھا۔ وہاں جب پڑاؤ ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا کہ رستم سے ٹائم مانگا کہ ایک وقت فارغ کرو، ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو رستم کے دربار میں یہ بات پہنچائی گئی، کچھ محمدی آئے ہوئے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ گھبرا گئے، ارے بھائی ان کو تو یہ بات چرچا تھا، یہ بات عام تھی کہ اسلام پھیل رہا ہے، بہت ساری بستیاں، بہت سارے شہر، بہت سارے علاقے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، ایسا تو نہیں یہ مسلمان لوگ ہمارے بھی ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں تھی۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا ہے۔ ان کے وزیروں اور مشیروں کے مشورے سے دربار میں یعنی سونے کا تخت بچھا دیا گیا، سونے کا تاج لگا دیا گیا ان کے سر پہ، رستم کے سر پہ جو سونے کے تخت پر بیٹھ گیا، اور جو ہے کارپیٹ کی جگہ پر زمین، دربار کے زمین پر جو ہے سونا چاندی سے بنے ہوئے تاروں سے کارپیٹ بچھا دیا گیا، اور دربار میں بڑے جنگجو قسم کے لوگ جو ہے اپنی فوج کے لوگ کھڑے کر دیے ہیں جی، جسم پر کپڑوں کے بغیر، جسم کے ایسے تنے ہوئے سینے میں، اور ڈھالے لے کر، اور جو ہے تلواریں لے کر اور نیزے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آنکھیں نکال کے ایسے گھورنے کی کوشش میں جو آنے والا آتے ہی متاثر ہو جائے، تاکہ آنے والا آتے ہی متاثر ہو جائے، ان کے جاو جلال سے اور ان کے رعب سے متاثر ہو کر اپنی بات رکھ ہی نہ سکے، اور آتے ہی مرغوب ہو جائے۔ یہ سارا تیاری کر کے وہ کیا۔ رستم نے کہا ٹھیک ہے، ان میں سے ایک آدمی بلا کر لاؤ، کیا کہتے ہیں ہم سنتے ہیں۔ جب اس جماعت کے پاس گئے تو ان سے کہا جماعت کا ذمہ دار کون ہے، جماعت کا کمانڈر کون ہے، لیڈر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر ہیں۔ کہا ایک آدمی آپ ہمارے ساتھ بھیج دو۔ امیر جماعت نے فرمایا بھائی دیکھ لو ان میں سے جو تمہیں پسند آتا ہے اس کو لے جاؤ۔ اب وزیر سب کو دیکھتا رہا کہ ان کو لے لوں، ان کو لے لوں، ان کو لے لوں، ان کو لے لوں، کیا کروں، کسے لیا جائے؟ تو جو ہے ان کو دیکھا ربیعہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے جسم پر کپڑے بھی بہت کم تھے، اور تلوار بھی کپڑے سے لپٹی ہوئی تھی، اس کا نیام بھی نہیں تھا، قبر بھی نہیں تھا اس کا، اور جو ہے بالکل پیٹ پچھک کر جو ہے کمر سے لگا ہوا تھا، پتلے دبلے سے تھے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں۔ کہا کہ ان کو لے لیتا ہوں، یہ اس جماعت میں سب سے کمزور آدمی نظر آتا ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ محمدی ہے، ان کے سینے میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، ان کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پورا یقین ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہے کہ مرتے ہی سیدھا جنت، مرتے ہی
سیدھا جنت ہے، اور جنت کے وہ دودھ شہد کی نہریں اور جنت کی حوریں اور باغات، وہاں کے کھانے پینے سب ان کے سامنے ہر وقت رہتے تھے۔ وہ تو منتظر تھے کب ایسا موقع آئے کہ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے ہم پیش کریں اور سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملیں، ساتھیوں سے ملیں اور جنت کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ تو ان صحابہ انہوں نے کہا کہ ان کو بھیج دو میرے ساتھ، یہی کمزور سے لگ رہے ہیں۔ اب سب ساتھ جانے کے لیے جب لے گئے تو اپنے خچر پر سوار ہو گئے اور ٹک 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 کرتے ہوئے خچر پر چلے گئے۔ جب رستم کے دربار کے باہر پہنچے ہیں، انہوں نے کہا جی اپنا خچر یہاں باندھ دو، یہاں کھڑا کر دو، آپ اکیلے ہمارے ساتھ چلو۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ایسے نہیں جاؤں گا، میری سواری بھی ساتھ جائے گی، دربار میں پوچھ لو، انہوں نے بلایا ہے، اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں مل لوں گا ان سے جا کر، نہیں ملنا چاہتے واپس چلا جاؤں گا، لیکن سواری میری ساتھ جائے گی۔ اب انہوں نے اندر جا کر کہا کہ وہ محمد بھی تو آ گیا ہے، لیکن جو ہے وہ تو اپنی سواری لانے کے لیے تیار ہے کہ سواری کے ساتھ جاؤں گا۔ کہا کہ لے آؤ بھائی لے آؤ۔ اب یہ ٹک ٹک کرتے ہوئے ان کو اجازت ہوئی، دربار میں اندر داخل ہوئے اور چاروں طرف دیکھتے کیا ہے کہ سب کھڑے ہوئے ہیں سینہ تان کے لوگ۔ اب وہ جو ہے خچر ایک پاؤں اوپر کر رہا ہے، ایک نیچے کر رہا ہے اور اچھل رہا ہے، اس لیے کہ وہ سونے چاندی کی تاروں سے بنا ہوا کارپیٹ بچھا ہوا تھا، نیچے قالین بچھا ہوا، تو وہ چبھ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً تلوار جو لٹکی تلوار سے اٹھائی اور نیچے جھک کر تلوار سے پورا کاٹ دیا وہ کارپیٹ، اور کارپیٹ کا ایک حصہ ادھر پھینکا، ایک حصہ ادھر پھینکا۔ وہ جو فوجی دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے سینہ تان کے، وہ سب ایسے ہو گئے، ارے کیا ہو گئی، فوراً گھبرا گئے، ان کے ہاتھ سے وہ تلواریں اور نیزے گرتے گرتے بچ گئے۔ اور یہ کہا یہ اللہ کی زمین کتنی اچھی ہے، پاؤں میں چبھتی نہیں ہے، تم نے کیا بچھا دیا زمین پر، فرش پر، کہ یہ پاؤں میں چبھتا ہے۔ اور فوراً آگے بڑھ کر اپنے خچر کو جو ہے نا تخت کے ساتھ لے کر فوراً چھلانگ لگائی اور رستم کے سامنے بیٹھ گئی۔ اور رستم نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آئے نہیں۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ آنکھوں میں سے آنکھیں ملا کر فرمایا دائی جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، کیونکہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بات ہوگی، اور جو ہے پھر کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ ہم تو بھیجے گئے ہیں۔ رستم نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ فرمایا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ سارے بندوں کو انسانوں کی اور بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی کی طرح ہم بلائیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ادیان باطل کے ظلم و ستم سے نکال کر انسانوں کو اسلام کے عدل میں ڈالنے کی طرف بلائیں، اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف ہم لوگوں کو بلائیں، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تم کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم تمہارے بھائی، تم ہمارے بھائی، تمہاری زمینیں تمہارے حوالے، تمہارا ملک تمہارے حوالے، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، تمہاری دولت تمہارے حوالے، صرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ رستم نے کہا کہ اگر یہ بات ہم قبول نہ کریں، تمہاری یہ تینوں باتیں ہم نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم یہ نہیں مانو گے پھر تمہیں جزیہ دینا پڑے گا، حفاظتی ٹیکس، تو ہم یہاں سے جائیں گے، تم سے لڑائی نہیں کریں گے، تم سے لڑائی نہیں کریں گے، ہم آگے گزریں گے، آگے والوں کو دعوت دینے جائیں گے، لیکن تم ہم سے لڑنا نہیں، ہمارے راستے میں نہیں ہے نا، ہمیں راستہ دو، تو حفاظتی ٹیکس دینا پڑے گا۔ کہا کہ رستم نے کہا کہ ہم یہ جزیہ بھی نہ دیں تو پھر کیا کرو گے؟ تو فوراً تلوار اٹھائی، چھوٹی تلوار، کہا کہ پھر تلوار میدان میں فیصلہ کرے گی، اے رستم پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی۔ رستم نے کہا تمہاری تلواریں کتنی چھوٹی، ہماری تلواریں کتنی بڑی بڑی، یہ چھوٹی تلوار سے کیا ہوگا؟ ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ تو اللہ سے مرعوب تھے، ان کے دل میں تو اللہ کی محبت تھی، اللہ کا جذبہ تھا، جنت کا شوق تھا، جنت کا شوق تھا کہ میں دعوت دے رہا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، جب اللہ میرے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فوراً کہا اے رستم یہ چھوٹی ہی تلوار کی کاٹ تو تمہیں میدان میں پتہ چلے گی، آؤ میدان میں، یہ میدان میں اس تلوار کی کاٹ دیکھنا اس تلوار کی کاٹ کیا ہوگی۔ تو رستم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ، ہم مشورہ کر کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں۔ تو ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خچر پر سوار ہوئے اور ٹک ٹک کرتے اپنی جماعت کے پاس پہنچ گئے، لشکر کے پاس، اور کہا کہ میں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں، دعوت دی ہے، اب ان کے جواب کا انتظار ہے۔ تو رستم نے اپنے سارے درباریوں کو، وزیروں و مشروں کو جمع کیا اور جمع کر کے یہ پوچھا کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ۔
تو وزیروں نے مشیروں نے کہا کہ ارے پاشا سلامت، آپ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ کمر سے چپکے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہیں، جسم پر کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، تلواریں کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، ہمارے پاس تو بہت زیادہ اسلحہ قسم کے جنگجو لوگ موجود ہیں، ہم ان سے لڑیں گے۔ لیکن رستم کا دل ایسا بدل چکا تھا، ایسا مرعوب ہو چکا تھا، اللہ کے خوف سے ایسے کانپ رہا تھا، وہ اپنے سونے کے تخت پر بیٹھ کر سونے کا تاج پہن کر کہا کہ نہ لڑنے کی بات نہ کرو، دیکھا نہیں کہ ایک آدمی نے آ کر ہمارے پورے دربار کو ہلا کر رکھ دیا، اگر ان کی پوری جماعت آ گئی، ان کا پورا لشکر آ گیا تو پھر کیا ہوگا، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ جزیہ دینے پر تیار ہو گئے، پیغام بھیجا کہ ہم جزیہ دیں گے۔ تو جزیہ دینے کے ساری ترتیبیں بن گئی اور سارا سال صحابہ ان سے جزیہ وصول کرتے رہے۔ میرے دوستو بھائی بزرگو، آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیسی تھی، ان کے دل کا یقین کیسا بنا تھا کہ کسی چیز سے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ آج جو دعوت تبلیغ کے نام سے جو آواز لگ رہی ہے، جو محنت میں اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اسی یقین کے حصول کے لیے نکلا جاتا ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل، اللہ کی بڑائی کو بولنا اور سننا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کی مشق کرنا، تاکہ دل میں جو یقین باطل ہے، مال کا، پیسوں کا، بیوی کا، بچوں کا، عہدے کا، کرسی، وہ سب نکل جائے۔ ایک اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور آخرت کا شوق، اللہ کے لیے جان دینے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے۔